حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجاہدات اور عبادات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 پروانوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ایک غزوہ میں شریک ہوئے. واپسی پر ہمارا گزر جو ہے وہ پہاڑی علاقے سے ہوا تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام یہاں پر پڑاؤ کرو, یہاں پر آرام کرتے ہیں. صحابہ کرام اپنی سواریوں سے اترے, وہاں پر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور سواریوں کا ریلیکس کیا. تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام تم میں سے آج رات تو کون پہرا دے گا؟ تو 2 صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہما 2 کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کی کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم آج رات پہرا دیتے ہیں. ان میں سے ایک مہاجر میں سے تھا اور دوسرا انصار میں سے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگ پہرا دینا. اب یہ لوگ پہرا دینے کے لیے حاضر ہوئے اپنی جگہ پر. تو انصاری صحابی رسول جو تھا اس نے مہاجر صحابی رسول سے فرمایا کہ آدھی رات تک ایک پہرا دے گا اور آدھی رات تک ایک پہرا دے گا. ہم یوں کرتے ہیں پہلے پہرا میں دیتا ہوں, جب آدھی رات گزر جائے گی تو میں آپ کو اٹھا دوں گا اور آپ پہرا پھر دینا. اب مہاجر صحابی رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اب یہ مہاجر صحابی رسول جو تھا یہ آرام کرنے لگ گیا اور انصار صحابی رسول جو تھا وہ پہرا دینے لگ گیا. اب یہ رات کو انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی. اب عبادت میں نفل پڑھنے لگ گئے تو اس میں آپ نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. ادھر سے دوسری طرف پہاڑی پر ایک کافر جو ہے دشمن جو ہے وہ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے تو اس نے تیر مارا. وہ تیر آپ کے جسم میں آ کر پوست ہو گیا لیکن آپ نے کوئی حرکت نہیں کی. آپ خشوع و خضوع کے ساتھ رب کعبہ کی عبادت کرتے رہے. اب اس نے دوسرا تیر مارا تو تب بھی آپ پھر عبادت میں مشغول رہے. آپ نے کوئی حرکت نہیں کی بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ رب کعبہ کی عبادت کرتے رہے. جب اس نے تیسرا تیر مارا تو وہ تیسرا تیر جو ہے وہ آپ کو زخمی کرتا ہوا آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا. تو جب آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے تو آپ اس کو برداشت نہ کرتے تو آپ نے جلدی سے نماز پڑھی, رکوع سجود کیے اور پھر آپ نے اپنے رفیق کو اٹھایا. تو جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کے رفقا بھی ہیں تو وہ دوڑ گیا. اب جب یہ مہاجر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو تیر لگے ہوئے ہیں. تو مہاجر صحابی رسول جو تھا اس نے فرمایا کہ اے انصار صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کو تو اتنے تیر لگے, زخم ہو گئے آپ کو. جب آپ پر پہلا حملہ ہوا تھا آپ مجھے پہلے ہی اٹھا دیتے تاکہ ہم حملے کو روک سکتے. تو انہوں نے کہا جو دیکھے کہ یہ قرآن کی محبت ہے اور نماز کی محبت ہے, کس طرح یہ قرآن سے محبت اور نماز سے محبت کرنے والا صحابی رسول تھا. انہوں نے کہا کہ میں رب کعبہ کی عبادت کر رہا تھا اور میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ ادھوری چھوڑ دوں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا اور میں وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. لیکن میرا دل تھا کہ میں ایسے طریقے سے یہ ڈیوٹی کو سر انجام دوں, اور اس وجہ سے میں جب زخموں کی تاب نہ لا سکا تو میں نے آپ کو اٹھایا ہے تاکہ یہ اور حملہ نہ کر دیں, اس وجہ سے میں نے آپ کو اٹھایا ہے. پھر انہوں نے تیر وہ کھینچے وغیرہ. تو دیکھیں کہ یہ ایک قرآن سے اور آقا سے اور نماز سے محبت بے پناہ صحابہ کرام کرنے, اس بنا پر تو آج ان کا چرچا ہے اور رہے دنیا تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا. اور اس وجہ سے یہ اللہ رب العزت کے مقرب اور محبوب بندے ٹھہرے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ٹھہریں تو پھر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اور ہمارا حال یہ ہے, وہ تو زخموں میں بھی عبادت نہیں چھوڑی, اتنے حملے ہوئے, تیر جسم میں پیوست ہو گئے ہیں
लेकिन नमाज फिर भी नहीं छोड़ी, नमाज में हरकत तक नहीं की। हमारा हाल ये है, हमने नमाज छोड़ दी है, वो हालांकि वो नफली इबादत नहीं छोड़ रहे हैं, हम फर्जी छोड़ देते हैं लेकिन टीवी को नहीं छोड़ते हैं। हम फर्जी इबादत को छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं। हम फर्जी इबादत को छोड़ देते हैं लेकिन गेम खेलना नहीं छोड़ते हैं। हम फर्जी इबादत छोड़ देते हैं लेकिन खेल कूद नहीं छोड़ते हैं। हम फर्जी इबादत छोड़ देते हैं लेकिन कभी फिल्में ड्रामे नहीं छोड़ते हैं। हम फर्जी इबादत छोड़ देते हैं लेकिन कभी बैठक नहीं छोड़ी है। अरे हमारा भी अपना भी हाल देखें, हम नमाज पढ़ने आ ही गए हैं तो हम क्या कहते हैं कि इमाम साहब जल्दी से नमाज पढ़ाएं। अगर मुफरिद तरीके तनहा पढ़ रहा है तो फिर भी इसने जल्दी से अपने रुकू सुजूद भी पूरे नहीं करता है। वो देखें कि वो खुशू खुजू के साथ किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, तीर लगे हरकत नहीं की है। हमारा हाल नमाज का देखे। खुदारा अपनी नमाज की हिफाजत करें।